پاس نہیں. کل میں سن رہا تھا تقریر انڈیا کے وزیر اعظم سریندر مودی کی. نریندر سوری میں سریندر مودی سے میرے منہ سے نکل. ان کی میں تقریر سن رہا تھا. وہ کہہ رہے تھے کہ ہم کسی ایٹمی بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے. اور میں ان کو واضح طور پہ کہنا چاہوں گا کہ ہم کوئی بھی بلیک میلنگ نہیں کر رہے. اور آپ قسم اٹھوا لیں, کوئی وعدہ لے لیں کہ یہ ہرگز بلیک میلنگ نہیں ہے. یہ تو سیدھا اور صاف میدان میں رکھی ہوئی بات ہے کہ 1 اور 10 کا ریشو ہے. یہ الگ بات ہے کہ یہ جو 1 ہیں یہ اللہ اکبر والے ہیں, یہ نعرہ رسالت والے ہیں, نعرہ حیدری والے ہیں. ورنہ ریشو تو 1 اور 10 کا ہے. اگر آپ جو روایت رہی ہے کسی طرح رات کے اندھیرے میں اس مملکت خداداد پر کوئی بڑا عملہ خدا نہ خواستہ کر بیٹھے, تو میں اس صورت میں یہ واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بلیک میلنگ نہیں ہے, یہ انتباہ ہے, یہ وارننگ ہے کہ پاکستان کو کبھی میلی آنکھ سے نہیں دیکھنا. ہاں, دہشت گردی کے ہم بھی خلاف. آپ نے کیا دہشت گردی دیکھی؟ ہم 1,70,000 سے 1,00,000 لوگ مروا بیٹھے, شہید ہو گئے ہمارے. کیا دہشت گردی آپ نے دیکھی؟ ہماری نہ مسجدیں محفوظ آپ کی پروکسیز کی وجہ سے, نہ ہماری امام بارگاہیں محفوظ آپ کی پروکسی کی وجہ سے. مختلف تحریکیں, کراچی کا امن تباہ, دہشت گرد گروپ, ٹارگٹ کلرز, سب کا تانا بانا دیکھیں تو آپ سے جا کے ملتا ہے. دہشت گردی کا الزام تو ہمیں آپ پر لگانا چاہیے, اور ہمارے پاس تو ثبوت بھی ہیں. اور آپ نے تو ہماری آزادانہ تحقیقات کی پیشکش کو بھی مسترد کیا کیونکہ آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا. تو اگر دہشت گردی کے ثبوت چاہیے اور آپ کی کرائی ہوئی دہشت گردی کے ثبوت چاہیے تو وہ ہم سے لیں. اگر تعداد گننی ہے شہداء کی جو تمہاری پروکسیز کی وجہ سے ہوئی تو وہ اب 1,00,000 تک پہنچنے والی ہے. ہر انڈیا کا شہری اپنی حکومت سے یہ سوال کرے کہ پلوامہ سے پہلگام تو تمہیں نظر آتا ہے, لیکن ایکس فاٹا, بلوچستان, کراچی اور اس ملک میں ہونے والی تمام دہشت گردیاں تمہاری نظر سے اوجھل کیوں ہیں؟ میں اس سے پہلے کہ اپنی بات آگے بڑھاؤں, میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں اس ایوان میں بیٹھے اپنے دوستوں کو اور جو میری بات سن رہے ہیں کہ دیکھیں, مودی اس وقت شکست خوردہ ہے اور اس آدمی کی تاریخ رہی ہے. میں صرف ایک آدمی کی بات کر رہا ہوں اس کی. آپ گجرات دیکھیں یا دوسرے واقعات پہ اس کی مہم جوئی دیکھیں, یہ اپنی سیاسی شہرت کے لیے ہمیشہ لاشیں مانگتا ہے, لاشوں پر سیاست کرتا ہے. اور ابھی جب یہ شکست خوردہ ہے تو یہ کسی بھی حد تک کسی بھی سازش تک جا سکتا ہے. ہمیں ہر وقت چوکنا رہنا پڑے گا. سیز فائر اپنی جگہ, جنگ بندی اپنی جگہ,
لیکن آج اس ملک کے اندر سے جو آوازیں اٹھ رہی ہیں، مودی کا چہرہ بے نقاب ہو رہا ہے، وہ اپنی فیس سیونگ کے لیے کسی بھی خطرناک حد تک جا سکتا ہے، اور ہم اس کا جواب دینے کے لیے بھی پوری تیار بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاک فوج زندہ باد، کمال کیا، بڑا ناز تھا رافیل پہ، اب جس کے شروع میں را لگے تو اس نے تو فیل ہونا ہی ہے، کیونکہ را کو ہم پہلے ہی کر چکے ہیں تباہ، باقی بچا تھا فیل، وہ فیل ہی رہے گا۔ بڑا خوبصورت تجزیہ کیا تھا ہمارے ایک بڑے مشہور اینکر وسیم بادامی صاحب، انہوں نے کہا جب رافیل گرا تو فرانس کا صدر، اس نے کہا بھائی یہ کیا ہوا؟ جب یہودیوں اسرائیلیوں کے ڈرون گرے تو نتنیاہو چیخ پڑا بھائی یہ کیا ہوا؟ اور S-400 جب تباہ ہوا تو پیوٹن صاحب نے بولا بھائی یہ کیا ہوا؟ تو وہاں سے ڈونلڈ ٹرمپ فوراً بھاگے، بولا ابھی اگلا میرا نمبر ہے، کوئی چیز میری نہ گرا دے، یہ پکڑو ان کو۔ تو وہ بیچ میں کود پڑے، انہوں نے کہا بھائی جھگڑا وگڑا مت کرو۔ مودی صاحب آپ نے اتنی قتل و غارت کری، ہمارے پاس کروائی، اتنی دہشت گردی آپ نے ہمارے پاس کروائی کہ ہماری لوگوں کی نفسیات ہی بدل کے رکھ دی۔ اب جہاں ہمارے پاس ایک آدھا کوئی آپ کا ڈرون گرتا تھا، وہاں چھولے کی دکان والا آ جاتا تھا، چائے والا، ٹھیلے والا، بند کباب والا، وہاں مارکیٹ لگ جاتی۔ اور بہت سارے لوگوں نے تو یہ بھی گلا کیا یار چھوٹا موٹا ڈرون ہمارے علاقے میں نہیں گرا رہے ہو آپ لوگ، یعنی یہ گلا پاکستانی کر رہے۔ او مودی صاحب آپ ہم سے لڑنے کی بات کرتے ہو، ہم کو تو اس وقت تک چین نہیں آتا شادی میں جب تک فائرنگ کر کر کے ہم دولہے کو گرفتار نہ کروائیں، یا کسی پڑوسی کو گولی نہ مار دے، یا کسی بھاراتی کو گولی نہ لگے، ہم کو تو ایسا بنا دیا آپ نے۔ ہم تو اپنی شادیوں میں بھی یہ کرتے پھرتے۔ آپ نے ہماری نفسیات کے ساتھ گزشتہ 30 سال سے 40-50 سال سے جو پروکسیز کی ہیں، آپ نے ہمیں خود ناقابل تسخیر بنا دیا۔ اللہ نے بنایا، اس کے بعد تمہارا بھی اس میں بڑا حصہ ہے۔ اور یہ کھلونے، چاہیے S-400 ہو، رافیل ہو، سر یہ پرزے چلانے کے لیے دل گردہ جگرا چاہیے، یہ کوئی چھوٹا موٹا طیارہ نہیں تھا، یہ سسٹم اربوں ڈالر کے کوئی چھوٹے موٹے چیزیں نہیں تھی، لیکن چلانے کے لیے بھی تو دل گردے والا کوئی بہادر شخص چاہیے نا۔ اب بندوق بھی ہر آدمی نہیں چلا پاتا۔ اور ہمارے تو کل ایک پائلٹ نے کہا، اور جس کو پوری دنیا نے وائرل کیا ہے، کہ رافیل تو بہت اچھا طیارہ تھا لیکن اس کو ٹھیک طریقے سے چلانا بھی چاہیے تھا۔ اور اب دنیا سوچے کہ اپنی کوئی بھی ٹیکنالوجی بھارت کو دینے سے پہلے یہ سوچے کہ بھائی یہ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ تمہاری بھی بے عزتی کروائیں گے۔ ہم سر اس میڈیا پر کتنی مجھے ہنسی آئی جس نے 4 بار پورے کراچی کو تباہ کیا۔ بھلا کراچی تباہ ہو چکا ہے اور ہم کراچی میں ہی تھے، میں پھر اٹھ کے دیکھتا تھا کہ اب، اور خاص کر ہمارے حلقے کا ذکر سمندر کی طرف سے، پھر ہم پریشان، ہم گھوم رہے ہیں کیماڑی پر، اپنے بندرگاہوں پر، کہ وہاں تو سر میلہ لگا ہوا ہے، لوگ سیلفیاں کھچوا رہے ہیں، لوگ پکنک پہ آ گئے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں تباہ ہو گیا ہے۔ میں نے اتنا کامیڈی سے بھرپور اور اندھا میڈیا دنیا کا نہیں دیکھا۔ یہ کامیڈینز تھے،
اور کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اس میں کہا کہ ایک ان کے اینکر کی چیخ کے کہ جی ہماری فوج گھس گئی، تباہ کر دیا، اس کے گردن کی رگ پھٹ گئی. اندازہ کرو، یہ حال ہے ان پاگلوں کا. اور یہاں پر کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. تو یہ کھلونے سر ہر شخص کا کام نہیں چلانا. میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ہم نے صبر کیا، ہم نے ایک دن صبر کیا. انہوں نے حسب روایت رات کے اندھیرے میں حملہ کیا. ہم نے دوسرے دن صبر کیا، اور الحمدللہ پھر تیسرے دن سنت نبوی کے تحت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دشمن پر بھی رات کے اندھیرے میں وار نہ کرو. ہم نے فجر کی نماز پڑھ کر اللہ اکبر کے نعرے کے ساتھ ہتف داغے ہیں ان پر، اور ایسے داغے کہ پھر ان کی نیندیں آرام ہو گئی. اور وہ چیخیں ابھی تک بند نہیں ہو رہی. ہتف چلانے والے بھی بہادر تھے، اور یہی ہتف خدا نہ خواستہ تم کو دو تو یہ رافیل والا حال ہو جائے گا. بولنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ تلواریں بہت ہیں لیکن ذوالفقار جیسی کوئی نہیں. تلوار باز بہت ہیں لیکن علی جیسا کوئی نہیں. لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. تو ہر ہتھیار کے پیچھے ایک شخصیت ہوتی ہے. لہذا اس ایوان اپنے حلقے کی نمائندگی کرتے ہوئے میں پاک فوج، بالخصوص فضائیہ، سپہ سالار، تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وہ عملی مظاہرہ کیا اتحاد و یکجہتی کا کہ شاید تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے. اور الحمدللہ میں اپنی پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ پر بھی بڑا فخر کرتا ہوں. آج اگر مودی کہتا ہے کہ میں ایٹم بم کی بلیک میلنگ میں نہیں آؤں گا، تو پھر میں کہتا ہوں یہ بلیک میلنگ نہیں ہے، یہ آپ کا اور ہمارا جو رقبے اور تعداد کا فرق ہے اس کے حوالے سے ایک انتباہ ہے، اور میرے قائد شہید ذوالفقار علی بھٹو کا دیا ہوا تحفہ ہے. آج اگر میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کے پاس ہے تو میری شہید قائد محترمہ بے نظیر بھٹو کا تحفہ ہے. اور یہ JF-17 تھنڈر جس نے رفیل گرایا، یہ بھی جب پرائم منسٹر گیلانی صاحب تھے تب ہمارے بیڑے میں شامل ہوئے. الحمدللہ یہ تاریخ ہے میری پیپلز پارٹی کی. اور سر میں آخری میں یہ بات کروں گا کہ یہ بنیان مرصوص آپ نے ایسا نام رکھ دیا. وہ انڈیا والوں، وہ تو تھا ہمارے تو قرآن میں ہے، لیکن پورے انڈیا میں یہ دہرانے والا کوئی آدمی نہیں مل رہا تھا ان کو. اور یہ آپریشن کا نام جب آپ نے رکھ دیا بنیان مرصوص تو فتح تو آپ کو وہیں مل گئی. ایک اینکر ان کا دہرا نہیں پا رہا تھا، کوئی لیڈر نہیں دہرا پا رہا تھا کہ یہ ہے کیا. اور اچھا ہوا ہماری بھی تھوڑی بچت ہو گئی، کیونکہ ہمارے بھی کچھ لوگ خاتم النبیین تک نہیں بول سکتے، تو وہ ادھر ہوتے تو کیا بولتے. پھر تھوڑی بچت اللہ نے کی، بندہ چینج تھا. ورنہ اگر آپ سوچو وہی ہوتا تو پھر کیا ہوتا. نو کراس ٹاک پلیز. انہوں نے انٹرنیشنل، اور میں خراج، دیکھو کیا زبردست میرے بھائی مجھے یاد دلا، اور میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کو، جنہوں نے پورے انٹرنیشنل میڈیا، BBC CNN میں پاکستان کی اور آپریشن بنیان مرصوص کی پوری نمائندگی کی.
पूरी वो दुनिया को कायल किया कि हम अमन के दाई हैं, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर जंग मुसल्लत की गई तो फिर आपका हशर ये होगा। और सर किसी तलखी से बचते हुए करना चाहता तो बहुत कुछ बात थी। सर एक तकरीर इस ऐवान से हज़फ की जाए, एक। बैरिस्टर गौर साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर, बड़ी अच्छी बातें, कौम को हौसला दिया, हर शख्स ने तकरीबन अच्छी बातें की। काश के वो यहां होते। एक तकरीर एक हारे हुए, डरे हुए, शिकस्त खोरदा, खौफजदा शख्स की एक तकरीर थी, लीडर ऑफ अपोजिशन। वो तकरीर पाकिस्तान के किसी शेरी के शाया निशान नहीं। उसमें ना सिर्फ यह कहा गया, आप खुद उठा के देखें उसके इक्तसाबात, खुदा ना खास्ता उसमें यह कहा गया कि हम तो जंग लड़ नहीं सकते, हमारे पास वसाइल नहीं, हमें गारंटी दी जाए कि जंग कैसे जीतेंगे। और उसके बाद पॉइंट्स बताए गए कि जी यहां ना मार दें, यहां हम कमजोर हैं, यहां ना मार दें, यहां हम, यही दुश्मन को आप रास्ता दिखा रहे हो। और कहा कि हमारे पास तो असला नहीं, हमारी तो माशी हालत तबाह है। अब आओ देखो कि नारे तकबीर ने और हमारी फौज ने क्या बात, क्या काम कर करके दिखाया। आओ देखो, डरे हुए खौफजदा जिनके हौसले पस्त हों, उनको इतनी बड़ी सीटों पे न बिठाया करे सर। और आखिरी में कहा मैं तो खुद जेट पायलट हूं। तो सर पायलट किसी और का भी होता है, पायलट तो जेट का ही होता है, गधा गाड़ी का पायलट तो पहली बार देखा है हमने। पायलट तो जेट का ही होता है। सर ये तकरीर लीडर ऑफ द अपोजिशन की, इसकी तहरीरी कॉपियां निकाल के इन्हीं दोस्तों को दें ताकि ये पढ़ें कि किस तरह इस कौम का, इस फौज का हौसला पस्त करने की कोशिश की गई। और बार बार मुझे टीवी पे दिखाओ, मुझे टीवी पे दिखाओ। ओ भाई तुम क्या कोई अदाकार हो, गुलूकार हो, क्या हो? तुम अपनी बात करो, सियासी बात करो, मुझे टीवी पे दिखाओ। इस तकरीर को हज़फ किया जाए। ये पाकिस्तान की इस असेंबली पर एक दाग है, एक दाग है। और सर ये बात करते हुए इजाजत लूंगा कि अगर इसी तरह हम यकजहती के साथ आगे बढ़ते रहे, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इसी तरह एक पेज पर रही और हम अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ रहे, तो इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में भी मोदी हो या कोई और हो, ऐसी मुहिम जोई से बाज रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बहुत आतिश न्यूज, पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क का हिस्सा बनने का सुनहरी मौका। मुल्क भर से दर्ज झील आसामियों की जरूरत है। ब्यूरो चीफ, डेप्यूटी ब्यूरो चीफ, वीडियो एडिटर, सिटी रिपोर्टर, तहसील रिपोर्टर, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर, क्राइम रिपोर्टर, प्रेस रिपोर्टर, नुमाइंदा, नामह नगार। चीफ एग्जीक्यूटिव सैयद जमशेद बुखारी। मजीद मालूमात के लिए इन नंबर्स पर राबिता करें।